لکھتی ہیں 51 مقامات پر دجال کا تذکرہ ہے. 51 مقامات. صحیح مسلم میں دجال کا 65 مرتبہ تذکرہ آیا ہے. آپ اندازہ کریں یہ اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، دجال کے اتنے تذکرے حدیث کی کتابوں میں محدثین نے کیوں جمع کیے ہیں؟ یہ فتنہ ہے اتنا بڑا. ابو داؤد میں 29 مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا ہے. ترمذی میں 28 مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا ہے. نسائی میں 33 مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا ہے. ابن ماجہ میں 18 مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا ہے. اور ایک حدیث کی بڑی اہم بڑی ضخیم کتاب ہے جس میں تقریباً 29,000 احادیث کا وہ مجموعہ ہے. اس کا نام ہے مسند الامام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسند میں دجال کا تذکرہ 206 مرتبہ آیا ہے، سب سے زیادہ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ کوئی بڑی شے ہے. دجال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی شے ہے. نبی علیہ السلام دجال کے فتنوں سے اپنے اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے. اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنوں سے حفاظت اپنے اللہ سے آپ طلب کیا کرتے تھے. تو اب دجال کے لیے جو ایک بڑا مشہور لفظ ہے، پہلے آپ اس کو یاد کیجیے، کیونکہ آج کا جو ہمارا خطاب ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سبق بیسک طریقے پر یاد کریں، پہلے جذباتی انداز میں نہیں. آپ کو معلوم ہو کہ دجال کی حقیقت کیا ہے. دجال کی حقیقت میں 2 لفظ میں یا مسیح دجال. جب نبی علیہ السلام اپنے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اس میں جملہ ہے من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. تو آپ کو یہ دونوں لفظ سمجھنے ہیں تاکہ آپ دجال کی حقیقت سے واقف ہو سکیں. مسیح دجال اور ایک مسیح ابن مریم ہے. تو اب مسیح دجال کو سمجھیں. کچھ تذکرہ مجھے مسیح ابن مریم علیہ السلام کا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہی تو اس کا صفایا کریں گے. اور امام مہدی کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ دور ان کا ہوگا. یہ 3 شخصیات ہیں ایک دور کی. مسیح دجال، مسیح ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ عنہ، یہ 3 شخصیات ہیں. تو اس میں سب سے پہلے مسیح دجال پہ ہم گفتگو کر لیں. مسیح کا ترجمہ کیا ہے، دجال کا مفہوم کیا ہے، اس کے نام میں اس کا تعارف موجود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دجال کے ساتھ میں جو لفظ مسیح لگا ہے یہ سیاحت سے بنا ہے، یعنی یہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر علاقے میں 40 دنوں میں سیر کر کے پوری دنیا کو گھوم لے گا. اس بنیاد پہ اس کو کیا کہا گیا؟ مسیح. کتنے دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا یہ؟ 40 دنوں میں. تو دلی میں آئے گا کہ نہیں؟ ویلکم جعفر آباد آئے گا، میاں انڈیا میں بھی آئے گا. کوئی خطہ باقی نہیں بچے گا جہاں یہ مسیح چکر نہ لگائے، کیونکہ پہلے یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد یہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. رب ہو تمہارا. بڑا نازک دور ہوگا. کمزور یقین کے لوگوں کا گزارا نہیں ہوگا، وہ کافر بن جائیں گے. اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے. اور مسیح دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے نسخے عطا کیے ہیں، ان نسخوں کو اپنانا ہوگا، ورنہ بچ نہیں سکتے. اور مذاکرے کا سلسلہ اگر منقطع ہو گیا، علماء کے پاس بیٹھ کر دجال کے فتنوں کو اگر آپ نے نہ سمجھا تو آپ اپنی نسل کو بھی آگاہ نہیں کر سکتے. اور اچانک وہ دن آ جائے گا جب دجال اپنی تمام تر فتنہ سازیوں کے ساتھ، فتنہ سامانیوں کے ساتھ آئے گا.
تو ہماری نئی نسل اس کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ دجال کون ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اور ہر رسول نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کی فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ تفصیلی بیان ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ مسیح کا مطلب سمجھ گئے؟ سیاحت، بھاگنا دوڑنا، چلنا پھرنا، پوری دنیا میں ہر خطے میں ہر انسانی آبادی میں وہ کتنے دنوں میں چکر لگا دے گا؟ 40 دنوں میں۔ لیکن وہ جو 40 دن ہوں گے ان میں سے جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ وضاحت کی تو صحابہ تذبذب کا شکار ہو گئے نماز کے سلسلے میں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اندازے سے۔ نوے نہیں کر لیا، دیکھیے یہ مشرق ہے اور یہ مغرب، یہ شمال ہے اور یہ جنوب۔ شمال اور مغرب کے اس حصے میں اوپر چلے جائیے، انگلینڈ ملے گا، اور انگلینڈ کے اور اوپر جائیں گے وہاں ناروے ہے۔ ناروے میں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے موجودہ وقت میں۔ تو 1 سال کا 1 دن ہوگا، اس پہ تعجب مت کرنا۔ ابھی فی الحال 6 مہینے کا دن ہو رہا ہے، ابھی موجودہ حالت میں 6 مہینے کی رات ہو رہی ہے۔ جب 6 مہینے کا دن ہوگا، سورج کی کرنیں سامنے رہتی ہیں اور سحری کھائی جا رہی ہے، سورج کی کرنیں سامنے ہیں، افطار کیا جا رہا ہے، سورج کی کرنیں سامنے ہیں، سورج چمک رہا ہے، فجر پڑھی جا رہی ہے، سورج سامنے ہے، عشاء پڑھی جا رہی ہے، مغرب پڑھی جا رہی ہے۔ کیسے؟ اس زمانے میں وہاں کے لوگوں نے مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کیا تھا تو دجال سے متعلق اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے اکابر علماء نے وہاں کے لوگوں کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ جب دجال کے زمانے میں 1 دن 1 سال کا ہوگا، صحابہ نے نماز کے بارے میں پوچھا تھا تو نبی علیہ السلام نے اندازہ بتایا تھا، یعنی فجر سے لے کے ظہر تک جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنے وقفے کے ساتھ تم فجر اور ظہر کو ادا کرنا، ظہر سے عصر تک عام جگہوں پر جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنے اندازے سے تم ظہر اور عصر پڑھنا۔ تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کے تناظر میں اس وقت علماء نے ناروے کے مسلمانوں کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ تم بھی اوقات متعین کر لو، 24 گھنٹے کو ایسے تقسیم کر لو، پوری دنیا مسیح دجال ہر جگہ چکر لگائے گا 40 دنوں میں۔ 40 دنوں میں سے جو پہلا دن ہوگا وہ کتنا طویل ہوگا؟ 1 سال کے برابر۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر اس کا جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ کتنے دن استعمال ہو گئے؟ 3، اور 40 میں سے 3 نکال دیجیے، باقی بچے 37۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ہے اس کے 40 دنوں کا خاکہ جس میں پوری دنیا میں پہنچ کر وہ فتنے برپا کرے گا، لوگوں کو اپنی ربوبیت تسلیم کرنے پر آمادہ کرے گا۔ مسیح دجال کے اختیارات کو میں بیان کروں تو ایک جملے میں اس کو یاد رکھیے گا، فطرت پر بالادستی اللہ اسے عطا کر دے گا۔ آزمائش کرنی ہے، امتحان ہمارا آپ کا ہونا ہے۔ اس امتحان کے لیے اللہ اس دجال کو فطرت پر بالادستی عطا کر دے گا۔ یہ فطرت پر بالادستی کیا ہوتی ہے ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا تاکہ دجال کے فطروں کو آپ سمجھ سکیں، اور فطرت پر بالادستی کے لیے میں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے 1-2 باتیں آپ کے کانوں میں ڈال دوں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ وجود کوئی نہیں،
لیکن وہ وجود آپ کو نظر آئے گا. وہ وجود کیسے نظر آئے گا اس کے لیے میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں تاکہ دجالی فتنوں کو آپ سمجھ سکیں اور فطرت کے قانون پر جو دجال کو بالادستی حاصل ہوگی ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے آپ اس کے فتنوں کی حقیقت کو سمجھ سکیں. ہولوگرافک ٹیکنالوجی یہ ایک بڑی اہم چیز ہے آج کے دور میں. اس پہ ساری جگہ ہے نا, اس کے اندر ہولوگرافک ٹیکنالوجی آج کے دور میں آئی ہے. 3D گرافک کے ذریعہ سے گرین اسکرین پہ اس کی شعاعیں پڑتی ہیں, چاروں طرف سے کیمرے لگائے جاتے ہیں اور ان چاروں طرف سے جو کیمروں کی شعاعیں پڑتی ہیں اس 3D پر, اس کے نتیجے میں آپ کو اسی مقام پر ہاتھی موٹا تازہ سور ہلاتا ہوا پیروں کے ساتھ